السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا لاسٹ کا درس جو تھا وہ سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں پر ختم ہوا تھا، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں سیکھی تھی، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 2 قوم کو مخاطب کیا، جس میں ایک قوم کو ذالک الکتاب کہہ کر ایک کتاب دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ اب تمہارے پاس بالکل پیشن گوئی کے حساب سے وہ کتاب آ چکی ہے، اور اب یہ متقینوں کو ہدایت دی رہی ہے۔ متقینوں میں ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ صحابین کا ذکر ہوا تھا، اور پھر ان کو یہ بھی دعوت دی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان لا رہے ہیں، تمہاری طرح سرکشی اختیار نہیں کر رہے بنی اسرائیل، تمہاری طرح پیسوں اور تمہاری طرح خدا اور تمہاری طرح دوسری چیزوں کو توجہ نہیں دے کر، تمہارے اپنے خداؤں کو توجہ نہیں دے کر حق کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو صلاح کی بھی دعوت دی گئی، اور جو انہیں دیا گیا اس میں خرچ کرنے کی بھی دعوت دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو صحابین کی قوم ہے، یہ جو صحابین جو نئی قوم اٹھی ہے، ان کو دیکھو، یہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں اور بنی اسماعیل میں سے بھی ہیں۔ ان دونوں میں ہی جو اس بنی اسرائیل میں سے جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی ان میں موجود ہیں، اور اب دیکھیے کس طریقے سے وہ پیچھے کی کتابوں پر بھی یقین رکھ رہے ہیں اور نبیوں پر بھی یقین رکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے مفلحین ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، انہوں نے میری دی ہوئی ہدایت کی پیروی کری، یہ میری سچی دی ہوئی ہدایت کی ویلیو کری انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مفلحین کر دیا، ان کو ہدایت پہ رکھ دیا۔ اب ایک نئی قوم کا ذکر آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی، اگر تم چاہو the one who believes، یعنی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اختیار کیا ہے، کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ایک نئی قوم ہے جو زیر بحث آ رہی ہے، جس میں کہ اس قوم نے اپنا ہٹ دھرمی پر یہ لگ گئے ہیں کہ نہیں، اب چاہے نبی سچا ہو یا کتاب سچی ہو یا یہ اللہ کا کلام ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ اس ٹائم کے مکبرین ہیں، یہ اس ٹائم کے ان کے بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ ہیں جو کہ اب ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے یہ حکومت یا ان کے ہاتھ سے یہ جو ہے سربراہی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا مت ڈراؤ، یہ در حقیقت رستے پر نہیں آنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹک جائے تو پھر اس سے کوئی نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے اور نہ دینے کے 2 رستے بنائے ہیں۔ ایک ہدایت دینا ہے، تو ہدایت جب ہی اسی شخص کو ملتی ہے جب اس نے دی ہوئی ہدایت کی ویلیو کی ہو۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، انہوں نے کفر کر دیا ہے، یعنی کہ یہ اب ہٹ دھرمی پہ آ گئے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اب یہ ہدایت نہیں پانے والے، یہ چاہے تم انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ یہاں پہ جو ذکر آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت یہ کیوں کفر کے راستے پر آ گئے؟ کیوں اگر تم انہیں ڈراؤ گے یا انہیں سمجھاؤ گے تو سمجھنے والے نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ مہر جاننا ضروری ہے کہ کئی لوگ اس سے مسکنسیپٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مہر لگا دی تو پھر ان کی غلطی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہی مہر لگا دے گا تو پھر کون راستے پر آ سکتا ہے؟ در حقیقت اگر آپ اس پہلو کو لے کر چلیں، صرف سورہ بقرہ کی اس آیتوں کو لے کر چلیں تو آپ کو کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کو پورا کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آگے آیتوں میں اس کا ذکر ہے اور بھی سوروں میں اس کا ذکر ہے کہ جب انسان اپنی ہٹ دھرمی پہ اٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے،
اس کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ پہلے تو اس کو خود کی ہدایت، جیسے کہ اس کو شعور ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جب میں آنکھوں کو اٹھاتا ہوں تو ایک آسمان بھی دکھتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں چاروں طرف تو عجیب اور اچھی نسل کے اور بہت اچھی مخلوقیں اسے دکھتی ہیں۔ اگر وہ اس چیز کی قدر نہیں کر پا رہا ہے اور پھر بھی اسے یہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ یہ جس طرح دنیا بنی ہے ایک دن اس کا ختم ہونا ضروری ہے، اگر اس کا یہ شعور نہیں ہے اس کے دماغ میں کہ یہ دنیا ختم ہونی ضروری ہے، تو در حقیقت وہ اپنی اصل دی ہوئی ہدایت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں ہی ان کو یہ سزا دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، یہ بھی ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں کہ جب انسان ہدایت کو جھٹلاتا ہے تو در حقیقت اللہ کچھ وقت کے لیے تو اسے مہلت دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو صحیح بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا کی ہی سزا ہے، یہ ان کے لیے دنیا کی ہی سزا ہے، اور یہ ان کو بالکل ایکوریٹ وہ سزا جو ملی ہے وہ اس دنیا میں مل چکی ہے کہ اب وہ نہ سنیں گے، نہ دیکھیں گے تمہاری بات کو، اور نہ سمجھیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اب ان کے لیے رکھا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب ان کے لیے اس کے بطور یہاں دنیا میں تو ان کو عذاب مل گیا ہے، اب آخرت میں ان کے لیے کیا رکھا ہے، عذاب عظیم۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ان کو مل چکا ہے، جس کی انہوں نے قدر نہیں کری، اب ان کو دنیا میں بھی عذاب ملا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اب عذاب رکھ دیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کافی نالج ملتی ہے کہ آج کے معاشرت میں، آج کے معاملات میں مسلمان ہمارے بردرز اینڈ سسٹر اس دی ہوئی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے قرآن، اس کو در حقیقت ایک طرح سے نظر انداز کرے بیٹھے ہیں، اس کو غور و فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جاننا چاہتے، اور اس کے بعد دنیا میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں، دنیا کی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ در حقیقت اپنی اصل کو ڈھونڈنے میں نہیں لگتے۔ اصل کیا تھی کہ ان کا جسمانی، ان کا اپنا ایک اندر کا جو سول ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روح دی ہے، وہ در حقیقت جنت کی خواہش کر رہی ہے، وہ اچھے گھر کی خواہش کرتی ہے، وہ اچھے کھانے کی خواہش کرتی ہے، وہ اچھی چیزوں کی خواہش کرتی ہے، لیکن در حقیقت ہم وہ چیزیں دنیا میں ہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب جنت کی خواہشیں ہیں، یہ سب الحمدللہ جنت کی خواہشیں ہیں، اور جو انسان ان ہدایتوں کو جھٹلا دیتا ہے پھر وہ در حقیقت اس دنیا میں اپنی جنت کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اصل سے، یعنی کہ اپنی اصل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر شروع ہو گیا، یہاں تک تو کفر والی قوم جو جس نے کفر کر دیا ہے اب وہ ہدایت پر آنے والی نہیں، تو اللہ تعالیٰ قوم کا ذکر کر رہا ہے اس کے اندر کہ وہ من الناس من یقول، ومن الناس من یقول آمن باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور کہ در حقیقت یہ ایمان پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک قوم نہیں ہے جس کا نام ہے منافق۔ یہ منافق کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی سے آ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی نبی ہو، تمہاری بھی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں کہ تم نبی ہو، لیکن جو ہدایت تم لے کے آئے وہ بھی ہمارے نبی لے کے آئے ہیں، اس میں کیا مطلب فرق ہے کہ اگر ہم اپنے نبیوں کو مان لیں اور اپنی کتابوں کو مان لیں، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہم اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہا ہے کہ در حقیقت یہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یہ آیتیں آج کل اپنے مسلمانوں پر ہی ہم آپس میں ایک دوسرے پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ کئی مسلمان ان آیتوں کو اٹھاتے ہیں اور آپس میں ہی ڈیبیٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اپنے مسلمانوں کو کہتے ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں آخرت پر، اور پھر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ در حقیقت اس آیتوں کو اٹھا کر کسی مسلمان پر رکھ دینا یہ کہیں بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اس سے ہدایت کیا پانی ہے کہ در حقیقت جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہ در حقیقت کانسیپٹ ہی منافقوں کا ہے، اور وہ کھیل رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو ہم
محمد کے پاس یہ جو دعوت لے کے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم بے شک ان کو یہ بولیں گے کہ ہم آخری ہدایت پر ہیں اور ہم بھی صحیح ہیں، ہمارے نبی بھی صحیح ہیں، تو پھر ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ در حقیقت یہ ہدایت پر نہیں ہے نبی، ان سے کہہ دو یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں در حقیقت ان کو جو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو، بٹ دے ڈو ڈیسیو دیم سیلف، یعنی کہ یخادعون اللہ یعنی والذین آمنوا، جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، کچھ شعور نہیں رکھتے۔ در حقیقت یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ باتیں کر کر اللہ تعالیٰ کے جاننے والوں کے بیچ میں یہ باتیں ڈسکشن کریں اور ان کے اندر بھی ایک نیا ایک کویشچن اٹھ جائے کہ بے شک اگر آپ بھی وہی حق لے کے آئے ہیں اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی حق لے کے آئے ہیں، تو کیوں نہ ہم مان لیں اس حق کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی طرح ڈیفائن کر دیا کہ در حقیقت یہ دھوکہ جو دینا چاہ رہے ہیں کس بیس پر دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرانی کتابوں میں سے یا اپنے جو بھی ان کے جو یہ ڈھونگ کر رہے ہیں اس سے پلاننگ کر کے ان لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ در حقیقت ان کو خود ہی نہیں پتہ ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے بالکل بے شک جس طریقے سے پلاننگ کر کے آئے ہیں، ان کے خود ہی شعور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں میں تو مرض تھا، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف اور عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ان سے کہ اوپر جو ذکر کیا ان کے سیل لگا دی، اوپر والی قوم کے تو سیل لگا دیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں پہ مرض تھا، ان کے دلوں پہ ایک روگ لگا ہوا تھا، کس چیز کا؟ آگے بڑھنے کا اور کھیلنے کا اور پلاننگ کرنے کا اور چینجز کرنے کا۔ یہی وہ منافق ہیں جو پوری گیم جن کے ہاتھ میں تھی اور یہ گیم کھیلا کرتے تھے صحیح معنی میں۔ در حقیقت سب سے زیادہ ڈینجر یہی قوم تھی۔ کافروں نے تو کلیئر کٹ ٹو کٹ کہہ دیا کہ ہم یقین نہیں رکھیں گے، جو ماننے والے ہیں وہ مان کے یقین لیا ہے، لیکن یہ جو قوم تھی یہ سب سے زیادہ ڈینجر قوم تھی منافق، یہ ان دونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور یہ دھوکہ دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں پر جو ہے وہ جنگ لگا ہوا ہے، ایک روگ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، وزادہم اللہ مرضا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ان کا جو روگ تھا کہ ہم جو ہیں صحیح ہیں، ہم جو اچھے ہیں، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ایک سزا کاری ہو گئی، ایک جو اوپر والوں کے لیے ہوئی ان کے لیے تو سیل لگا دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہ مہلت دی ہے ان کے مرض بڑھا رہا ہے، ان کے لیے اور مرض بڑھاتا جا رہا ہے تاکہ یہ اور پکے ہو جائیں اس چیز پہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں اور ان کے لیے ہوگا کیا؟ تکلیف دہ عذاب ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ۔ جنہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے یہ جو گیم کھیلی، انہوں نے جو لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کری، اس وقت کافی لوگوں کو انہوں نے پلاننگ کر کے کوشش کری، اس وقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر یہی عذاب ڈالا کہ یہ در حقیقت پلاننگ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور ان کے بندوں کو جو نیک رستے پر آنا چاہتے ہیں ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں اس رستے سے، یہ اپنے ایک بہانے لا کر۔ تو آگے ان کا ذکر اور اچھی طرح ہوگا انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں، جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے آگے کی پلاننگ کیا ہوتی تھی، منافقوں کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، یہ کس طریقے سے گیم کھیلا کرتے تھے۔ سب سے ڈینجر قوم یہی قوم تھی جو کہ سارا پلان کیا کرتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، اور یہی معاملات جو ہے ہمیں کئی چیزوں کو سیکھنے کو ملتے ہیں آج کل کے معاشرے میں بھی۔ لوگوں کے منافق کہہ سکتے ہیں لیکن در حقیقت دینی منافق نہیں کہہ سکتے، باتوں کو ادھر سے ادھر کرنا، اس سے کانسیپٹ لے کر آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں دینی معاملات میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ گناہ گار ہے جو شخص کسی کی باتیں ادھر سے ادھر کہتا ہے۔ بہرحال اب اس کا سیدھا سادہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، انہوں نے کہا بے شک ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ہدایت پر نہیں آنے والے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے کفر کا ارادہ کر لیا، اب یہ نہیں آنے والے۔ کیا کرا اللہ تعالیٰ نے، کس وجہ سے یہ ہٹ درمی پہ؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی سزا بطور وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے اور کان پر اور ان کے ایک پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ سن نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پنشمنٹ ان کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی۔ آگے عذاب عظیم، اب ان کے لیے جو رکھا ہے وَلَهُمْ عذاب وَهُمْ عذاب عظیم، اب ان کے لیے جو رکھا ہے وہ عذاب رکھا ہے بڑے دن کا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہم تو ایسے بھی لوگ یہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں،
در حقیقت یہ لوگ تو وہی ہیں جو وعدے کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آخری نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ہم تمہیں کیوں مانیں اے نبی، ہم اپنے والوں کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں ہے، در حقیقت اگر ایمان لانے والے تو ان نیک مومنوں تو کی طرح ہدایت پا لیتے، یہ آ جاتے آپ کی بات پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، پھر ان کی بات شروع ہو گئی، خدا کو ان لوگوں کو ایمان لایا دھوکہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے جاننے والوں کو، ان کو چاہنے والوں کو، اس ایمان پہ لانے والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، در حقیقت یہ اپنی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے اوپر جو روگ لگا ہوا اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دیا، ولہم عذاب عظیم، اب ان کے اوپر جو ہے بہت بڑا، ولہم عذاب علیم، جو ان کے اوپر جو روگ ہے وہ بہت بڑا اب آنے والا ہے، کیا جو پنشمنٹ ان کو قیامت میں ملے گی اس روگ کے بدلے۔ بما کانوا یکسبون، اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے کہ اب یہ اس لیے ان کو مہر ملے گی کیونکہ اب انہوں نے جو ہے بات کو جھوٹ بولنا شروع کرا۔ تو یہ آج ہمارا درس کافی کلیئر رہا ماشاءاللہ، اور ہم زیادہ تر قوموں کا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سبھی سے، جو بھی درس سن رہے ہیں آگے سے آگے زیادہ شیئر کریے، اور ماشاءاللہ آپ کا سپورٹ کافی مل رہا ہے ہمیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہی، ہماری کئی سسٹرز کے میسیج بھی آئے ہیں ہمیں، اور کئی بردرز کے میسیج آئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جب تک قرآن لے کر ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے ویڈیوز کے ساتھ، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ ایک پیپر اور پین لے کر بیٹھیے کہ در حقیقت کون سی آیت نمبر سے کون سی آیت نمبر تک ہم نے کس قوم کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے، اور اس کو اپنی زبانی لکھنے کی کوشش کریے، تو آپ کو کلیئر رہے گا، آپ کو میمورائز رہے گا، آگے آپ کسی بردر اور سسٹر کو ایکسپلین کرنے میں بہت ایزی رہے گا آپ کے لیے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، آگے شیئر کریے، سپورٹ کریے، آپ کے سپورٹس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اب ہم نئی انشاءاللہ درس شروع کریں گے انہی کے لیے، انہی کے آگے بارے میں پڑھیں گے، منافقوں کے بارے میں، کیا کیا ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی، کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ گیم کھیلا کرتے تھے، کس طریقے سے یہ ورگلایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے کئی سوالوں کے جواب بھی دیں گے جو ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ اور کوشش کرا کریے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے اور ہماری فیملی اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کریے۔ اس پینڈمک میں سبھی جو ہمارے مسلمان بھائی، بردر، سسٹر جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے اور ہمیں قرآن اور سنت اور اس احادیث کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔